السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں را کی ترقیق، یعنی کہ را کو باریک پڑھنے کی حالتیں۔ دو حالتوں سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ہم بڑھتے ہیں تیسری حالت کی طرف۔ را ساکن سے پہلے کسرہ یعنی کہ زیر ہو۔ را پر سکون چاہے اصلی ہو یا عارضی، یعنی را ساکن ہے، را پر جزم ہے، اور یہ جزم اصلی ہو کہ عارضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سکون سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، یہ را کی ترقیق کی تیسری حالت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس را کو باریک پڑھنے کے لیے 3 شرائط ہیں، یعنی را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہوتی ہیں تو اس را کو ہم باریک پڑھتے ہیں، لیکن 3 شرطوں کا خیال ضرور رکھیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کسرہ ہے کسرہ اصلی ہو، یعنی را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے جو کسرہ ہے نا وہ کسرہ اصلی ہونا چاہیے، نہ کہ عارضی۔ اس کی مثال فرعون، یہاں پر دیکھیے را ساکن ہے فا کے بعد والا، اور فا کے نیچے جو کسرہ ہے نا یہ اصلی ہے تو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، را باریک پڑھیں گے چونکہ را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہے۔ اگلی مثال ہے جنات الفردوسی، جنات الفردوس، یہاں پر دیکھیں فردوس میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے جو کسرہ ہے نا یہ کسرہ اصلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی کا ہونا یہ پہلی شرط ہے جس میں را کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ کسرہ اسی کلمے میں ہو، یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے جو کسرہ ہونا چاہیے نا وہ کسرہ اسی کلمے میں ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے کے کلمے میں۔ اس کی مثال منکم شرعتن، یہاں پر دیکھیں شرعتن میں را ساکن سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، شرعتن ایک ہی کلمہ ہے، اور اسی ایک کلمے میں را ساکن بھی ہے اور اس سے ما قبل جو شین ہے وہ بھی اسی کلمے کا ہے، نہ کہ اس سے پہلے کے کلمے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی مثال ہے وزدجرا، یہاں پر چونکہ ہم وقف نہیں کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے کہا وزدجرا، لیکن اب جب را یہ ساکن بن جائیں گی اور اوپر ہم نے پڑھا کہ را ساکن پر جو سکون ہے وہ اصلی ہو یا عارضی، تو اب یہاں پر ہم سکون عارضی دے رہے ہیں وقف کی حالت میں، تو وزدجر را ساکن ہو گئی، پھر اس سے پہلے جو جیم پر کسرہ ہے نا یہ کسرہ اسی کلمے میں ہے۔ ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے جیم جو ہے وہ اسی کلمے کا ہے، دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی کلمے کا حصہ ہے، را ساکن بھی اور اس سے پہلے جیم بھی جس کے نیچے کسرہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، یعنی را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد حرف مستعلیہ جو 7 موٹے حروف جو پڑھے جاتے ہیں نا، قاف، غین، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، تو یہ حروف میں سے کوئی بھی حرف را ساکن کے بعد اسی کلمے میں نہ آئے۔ جیسے نیچے دیکھیں انذر قومک، یہاں پر دیکھیں انذر میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، یہ بھی یہاں پر ہے، یعنی را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، یہ را کی ترقیق کی تیسری حالت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں تیسری شرط کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ٹھیک، لیکن اس کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، تو یہاں پہ قومکہ میں جو قاف ہے یہ حرف مستعلیہ ہے لیکن یہ دوسرا کلمہ ہے، انذر الگ کلمہ ہے اور قومکہ الگ کلمہ ہے، تو را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہیں ہونا چاہیے، اگر اگلے کلمے میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو جب نہ ہو را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں تو یہاں پر بھی جو ہے اس شرط کے تحت بھی را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اور پھر اگلی مثال ہے شربن، یہاں پر بھی دیکھیے را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ نہیں ہے، با ہے جو اسی کلمے میں ہے اور با حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ یغفر لکم، اور یہاں پر بھی دیکھیے یغفر میں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور شربن میں بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن یہ 2 چیزوں کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ حرف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے، تو شربن میں بھی با حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اور یغفر لکم میں بھی یہ جو لام ہے یہ جو ہے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ لام تعریفی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی 3 شرطیں۔ ہم نے جو را کی تفخیم پڑھی تھی، را کو موٹا پڑھنے کی جو حالتیں تھیں ان میں کچھ ایسی تھیں جو بالکل ان 3 شرائط کے اپوزٹ تھیں، تو ہم اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں
را کی تفخیم میں حالت نمبر 9، حالت نمبر 10 اور حالت نمبر 11. دیکھیے یہ ان 3 شرائط کے بالکل برعکس ہے. 9ویں حالت دیکھیں کہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو تب بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں. یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر جو کسرہ ہے وہ کسرہ عارضی ہونا چاہیے، تو اس وقت را موٹی پڑھی جائیں گی. یعنی را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہیں، اور را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال ارجعی، یہاں پر ارجعی میں جو حمزہ کے نیچے زیر ہے یہ عارضی زیر ہے، یہ کسرہ عارضی ہے. ارتضی، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے جو کسرہ ہے یہ عارضی ہے، تو عارضی کسرہ جب آ رہا ہے را ساکن سے پہلے تو ایسی حالت میں را پر پڑھی جائیں گی. 10ویں حالت دیکھیں بائیں جانب کہ را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. اب ہم نے را کی جو ترقیق پڑھی تھی اس میں دوسری شرط تھی کہ کسرہ اسی کلمے میں ہو. ٹھیک، اب یہاں پر تفخیم میں یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. یعنی اگر را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو تب را تفخیم کے ساتھ پڑھی جائیں گی یعنی موٹی، اور اگر را ساکن سے پہلے کسرہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر را باریک پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے، تفخیم کی مثال دیکھیں رب ارحمہما، یہاں پر را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے جو با ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، با کے نیچے جو کسرہ ہے یہ دوسرا کلمہ ہے. اسی طرح امرتابو، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے جو میم کے نیچے کسرہ ہے یہ دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو را ساکن سے پہلے اگر کسرہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو را پر پڑھی جائیں گی، اور اگر را ساکن سے پہلے کسرہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو را باریک پڑھی جائیں گی. اور را کے تفخیم کی 11ویں حالت یہ تھی کہ را ساکن سے پہلے کسرہ اور بعد میں حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہوں. بالکل را کی ترقیق کی جو تیسری شرط پڑھ چکے نا اس کے برعکس، یعنی را ساکن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ دونوں جگہ بالکل ایک جیسی بات ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو لیکن را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ آئے. اگر وہ حرف مستعلیہ اسی کلمے میں آئے تو پھر وہاں پر را کی تفخیم ہوگی یعنی را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ دوسرے کلمے میں آئے، بعد والے کلمے میں آئے تو وہاں پر را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو 11ویں حالت میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو یہاں را کو پر پڑھیں گے. جیسے قرطاس و ارصادا، یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے اور اس کے بعد جو صاد نظر آ رہا ہے نا یہ حروف مستعلیہ ہیں جو کہ اسی کلمے میں ہیں، ہے نا. مرصادا لبالمرصاد فرقۃ، یہاں پر را ساری پر پڑھی جائیں گی چونکہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہے اور بعد میں حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہیں. اور را کی ترقیق کے لیے جو تیسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور بعد میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ آئے، اور اگر آ بھی رہا ہے تو بعد والے کلمے میں آئے، اس کلمے میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ذہن نشین ہو جائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.